السلام علیکم۔ پروگرام پردیس سے دیس تک میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، خونی رشتوں کی ڈور کا مضبوط ہونا یقیناً بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن اگر یہ رشتے ہی لالچ کی نظر ہو جائیں تو یہ آنے والے وقت میں بہت زیادہ مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جب وہ اپنا ہنستا بستا گھرانہ چھوڑ کر باہر کے ممالک کا رخ کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، لیکن زیادہ وقت بیرون ملک رہنے کی وجہ سے وہ اکثر اس بات سے لا علم ہوتے ہیں کہ ان کے اپنے ہی ان کی غیر موجودگی کا فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم اپنے پروگرام میں اکثر ایسے ہی مسائل پر بات کرتے ہیں جس میں متاثرین کسی اور کے نہیں بلکہ اپنوں کے ہی ڈسے ہوئے ہوتے ہیں۔ دیس میں مقیم اوورسیز پاکستانیوں کے اکثر بہن بھائی وراثتی جائیدادوں میں ہیرا پھیری کرتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، اور یقیناً ایسا عمل جو ہے متعلقہ اداروں کے کرتا دھرتاؤں کی شمولیت کے بغیر ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ آج ہم اپنے پروگرام میں ایک ایسے ہی ایشو پر بات کرنے جا رہے ہیں جس میں ایک بھائی نے اپنے قریبی بہن بھائیوں کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وراثتی جائیداد میں خورد برد کی۔ آج کی سٹوری ہے دیار غیر میں مقیم رخسانہ رشید، فاطمہ حیدر اور ان کے باقی بہن بھائیوں کی۔ رخسانہ رشید کا تعلق پنجاب کا شہر لاہور اور عرصہ دراز سے یہ برطانیہ میں مقیم ہے۔ بقول رخسانہ کے لاہور مناوا کے علاقے میں ان کی وراثتی جائیداد ہے جو کہ ان کے والد نے خریدی تھی، اور یہ رقبے کے لحاظ سے تقریباً 23 کنال بنتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کا ایک خاندانی گھر بھی ہے، اس پر بھی بھائی نے ہی ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ اس جائیداد کے تمام حصے بہن بھائیوں میں تقسیم ہونے تھے، لیکن ان کے ایک بھائی نواز رشید جو کہ پاکستان میں ہی رہتے ہیں، انہوں نے متعلقہ اداروں کی ملی بھگت سے تمام حصے اپنے نام منتقل کروا لیے ہیں، اور رخسانہ رشید کے مطابق یہ تمام عمل جعلی ڈاکومنٹس تیار کروا کے ہی کیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ گزشتہ 6 سالوں سے چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ بقول رخسانہ رشید کے ان کے بھائی نواز رشید نے ان پر اور باقی بہن بھائیوں پر جھوٹے مقدمات بھی کرا رکھے ہیں تاکہ پاکستان نہ آ سکیں۔ اپنے حق کے حصول کے لیے انہوں نے متعلقہ اداروں سے رابطہ بھی کیا، لیکن تاحال ان کی سنوائی نہیں ابھی تک ہو سکی ہے۔ اس پر ہم آج بات کریں گے۔ پروگرام میں بات رخسانہ رشید ہیں جو پاکستان میں ہی موجود ہیں، لاہور اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کے ساتھ ان کی بہن فاطمہ حیدر بھی ہیں، بیورو چیف لندن غلام حسین آوان بھی ہیں، خاور مغل لاہور سے ہمارے نمائندے ہوں گے، اور ماہر قانون عدیل اصغر بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تمام مہمانوں کا شکریہ۔ غلام حسین، سب سے پہلے میں آپ سے شروع کرتی ہوں۔ آپ بھی جانتے ہیں ہمارا یہ پروگرام انہی مسائل سے جڑا ہوا ہوتا ہے، اوورسیز پاکستانیوں کے، خاص کر جو ان کی پراپرٹی سے ریلیٹڈ مسائل ہوتے ہیں۔ اب قانونی اعتبار سے دیکھا جائے تو جو وراثتی جائیداد ہوتی ہے، جو باپ دادا کی جائیداد ہوتی ہے، اس میں تو بہن بھائیوں کا برابر کا حصہ ہوتا ہے، تو پھر جعلی ڈاکومنٹس کا تیار کروانا یہ تو بالکل ایک عجیب سی منطق لگتی ہے، بات لگتی ہے۔ ان جعلی ڈاکومنٹس کو بھی قانون کیسے مان سکتا ہے جن کا قانونی اسلامی شرعی طور پر باپ کی جائیداد میں بہن بھائیوں کا حصہ ہوتا ہے؟ تو ان جعلی ڈاکومنٹس کی بھی کیا ویلیو ہے؟ آپ نے جب یہ سٹوری آپ کو پتہ چلی تو آپ نے ظاہر ہے اس کو بڑا ڈیپلی سٹڈی کیا ہوگا، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ بالکل شازیہ، تھینک یو ویری مچ۔ میں یہ آپ کو بتاؤں، تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جاتا ہوں کہ میں نے اس خاتون کو رخسانہ رشید صاحبہ جو ہیں ان کو کہاں پر ملا۔ ہم روٹین کی رپورٹنگ کرنے کے لیے جو سابق وزیر اعظم ہیں میاں نواز شریف، اس کے گھر کے باہر جاتے تھے جب بھی میاں نواز شریف جو ہے وہ پاکستان سے آتے تھے جب وزیر اعظم تھے، تو میں نے وہاں پر رخسانہ رشید کو وہاں پر یہ کہنے کے دھکے کھاتے دیکھا نواز شریف کے گھر کے باہر۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان میں جو لا انفورسمنٹ کے ادارے ہیں، پولیس ہے، ان سب سے تنگ آ چکی ہیں، بلکہ او پی سی جہاں پر ان کی اپلیکیشن تھی، جہاں پہ بھی کہتی ہیں کہ میں داد رسی کے لیے جاتی ہوں، تو جو میرا بھائی ہے جس نے نجائز قبضہ کیا ہوا ہے، وہ اس کی اپروچ ہے، جو اس علاقے کے پہلے مسلم لیگ نون کے ایم این اے تھے، آج کل وہ ایم پی اے ہیں، وہ اثر و رسوخ استعمال کر کے جو ہے وہ ان کے کیس کو کہیں پر بھی آگے نہیں آنے دیتے تھے۔ انہوں نے او پی سی کے اندر درخواست دی کہ میرا یہ نجائز قبضہ چھڑایا جائے، تو وہاں پر بھی اس نے اپروچ کر کے جو ہے وہ ان کی دادرسی نہ ہونے دی۔ تو پھر مجبوراً جو ہے یہ خاتون میاں نواز شریف کے گھر کے باہر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ دھرنا دیے بیٹھی تھی، تو وہاں پر پھر ان کی ملاقات جو ہے وہ میاں نواز شریف سے ہو گئی۔ پھر میاں نواز شریف نے ان سے جو ہے وہ ڈاکومنٹ لیے، اپنے سیکرٹری کو کہا جی اس کیس کو پروسیڈ کر کے جو ہے وہ مجھے بتایا جائے۔ اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے فالو اپ لیا،
تو ان کو جو ہے وہ پھر بھی جو ہے نا اس سے نہ مل سکتی. لیکن ایک ان کو یہ فائدہ یہ ہوا کہ اس کے بعد جو ان کے گھر کی جو دیواریں کرائی گئی تھی فوری طور پر وہ رک گئیں اور پولیس نے انٹروین کر کے جو ہے وہ انہوں نے جو 4 دیواری کی ہوئی تھی وہ اس کو جو ہے وہ دوبارہ واگزار کرا دیا. لیکن ان کے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں وہاں پر رکھے ہوئے جو ملازمین ہیں ان کو دھمکانے کا سلسلہ وہ اسی طرح جاری ہے. پھر اس کے علاوہ جو انہوں نے پھر او پی سی میں کیا تو او پی سی کے اندر جو ہے وہ ان کی پھر کوئی داد رسی نہیں ہو رہی تھی. پھر جو اب جو چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار صاحب جب وہ برطانیہ آئے پچھلے دنوں تو جو ہے یہ خاتون وہاں بھی ان کے سامنے پہنچ گئی. پتہ نہیں کس طرح انہوں نے ایکسیس لی یہ ہمیں بھی نہیں پتا, لیکن یہ بالکل جو اس حال کے اندر جہاں پر تقریباً 300-400 برطانیہ کے اور پاکستانی بریسٹر اور سولیسٹر جو ہے وہ وہاں پر آئے ہوئے تھے تو ان سے چیف جسٹس خطاب کرتے تھے تو یہ وہاں پر پہنچ گئی. انہوں نے وہاں پر چیف جسٹس صاحب کو جو ہے وہ درخواست پیش کی. انہیں کہا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے اور پاکستان کے اداروں سے مجھے انصاف نہیں مل رہا. چیف جسٹس صاحب نے جو ہے وہ بڑی عزت کے ساتھ جو ہے وہ ان کی ساری بات سنی, بلکہ سارے میں کہوں گا وہاں پر بریسٹر سولیسٹر جو برطانیہ کے اندر گریزن ہال کے اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی ان کی جو باتیں سن کر میں کہوں گا بدیدہ ہو گئے کہ جس طریقے سے خاتون نے وہاں پر بتایا کہ میرے ساتھ جو ہے وہ کیا ظلم ہو رہا ہے تو اس پر فوری طور پر چیف جسٹس صاحب نے جو ہے ان کی اپلیکیشن مارک کی, اپنی سیکرٹری کو بلا کر جو ہے وہ حکم دیا کہ جی میں جیسے ہی پاکستان جاؤں گا تو میں آپ کا یہ مسئلہ فوری طور پر حل کروں گا اور جو بھی اس کے اندر دوسرا فریق آپ کا بھائی ہے یا کوئی اور ہے میں اس کو عدالت میں بلا کر اس کو جو ہے وہ میڈیشن کے ذریعے یا قانونی طریقے سے جس طرح بھی ہوا میں حل کراؤں گا. اس کے بعد سے یہ خاتون جو ہے وہ مسلسل جو چیف جسٹس آف پاکستان کا سٹاف ہے ان کے ساتھ یہ رابطے میں بھی رہی. ابھی میری ان سے یسٹرڈے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے بعد سے جو ہے ان کو وہاں سے کچھ ایسا رسپانس نہیں مل رہا کہ یہ وہاں پر جائیں, لیکن obviously انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ امید کا دامن نہیں چھوڑا. صحیح. میرا خیال ہے اب میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں, میں ڈیٹیل ان سے پوچھتی ہوں کہ اداروں سے جب وہ کر رہی ہیں تو ان کو کیا رسپانس مل رہا ہے. بہت شکریہ غلام حسین اوان آپ کا. ویلکم بیک. رخسانہ, ساری سٹوری ہمیں پتہ چلی, ابھی غلام حسین بھی بتا رہے تھے چیف جسٹس نے جب یہ حکم دیا اپنے سیکرٹری کو بھی کہ آپ کی بات سنی جائے, اس کے بعد سے آپ پاکستان واپس آئیں, تو کیسا رسپانس مل رہا ہے آپ کو عدالت کی جانب سے؟ کیا نوٹس لیا ہے, آپ کے بھائی کو عدالت بلایا ہے, پروسیڈنگز کیا چل رہی ہیں؟ شکریہ بہت سارا. جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ میں چیف جسٹس صاحب سے ملی, وہ میرے لیے بہت بڑا ایک بریک تھرو تھا. اور اس کے بعد جو اپلیکیشن ان کی سیکریٹری تھیں شایان, انہوں نے اس کو وصول بھی کیا. اور چونکہ وہ ایک وہاں کا وزٹ تھا, یہ 22 نومبر کی بات ہے جب میں مطلب ان کے ارلی ڈیز تھے یہ, اور انہوں نے لیا. جب وہاں سے میں نے ان سے رابطہ کیا تو وہ میرے ساتھ ان ٹچ تھیں کہ جیسے ہی چیف جسٹس صاحب پاکستان آتے ہیں تو آپ بھی نیکسٹ ویک آ جائیں. فار سم ریزن میں نیکسٹ ویک. اچھا, آپ اسپیشل اس لیے آئی ہیں پاکستان؟ جی بالکل. اور تو ورنہ میں 2.5 ایئر سے میں آ نہیں رہی تھی, کیونکہ لاسٹ جب میں گئی تھی تو میرے بھائی نے, یہ ڈاکیومنٹس میرے پاس موجود ہیں, اس نے میرے اوپر جھوٹی FIR کٹوانے کی کوشش کی تھی. اور یہ پٹیشن اس نے مطلب اس طرح کی کہ مطلب میں تو پاکستان آ ہی نہیں سکتی تھی نا, اگر آپ یہ اس پہ دیکھ رہے ہیں. کیا کروائی ہے اس نے؟ ایک پٹیشن دائر کی تھی میرے لیے کہ میں نے اس کے گھر کا 5 لاکھ کا تقریباً سامان چوری کر لیا ہے, اور کچھ گاڑیاں کر کے لندن لے گئی. جی, اور کچھ گاڑیاں چوری کر لی. مطلب اس نے پوری سیشن میں اس وجہ سے پورے 6 ماہ سگا بھائی اپنی بہن کے ساتھ جی, اور 6 ماہ مجھے یہاں پہ رہنا پڑا, کیونکہ اس نے سیشن میں کیا, وہ میں نے ساری تاریخیں بھگتیں, اور اس میں روزے اور اس میں گرمی وہ سب تھی. اور جب سیشن نے اس کو ڈسمس کیا تو وہ مجھے ہائی کورٹ میں لے گیا. ہائی کورٹ میں پھر جا کے اس کو میں نے بھگتا اور یہ سارا کیا. آپ کتنے عرصے سے باہر رہتی ہیں؟ میں تقریباً مجھے 18 سال ہو گئے ہوں گے, کہ میں 18 سال سے میں اپنے ان 6 ایکچولی یہ جو پراپرٹی ہے اس کے جو لیگل ہیئرز ہیں وہ 6 ہیں. ہم 6 بہن بھائی ہیں, 3 بہنیں 3 بھائی, اور میں سب میں سے بڑی ہوں.
اور یہ سب جو نواز قبضہ صرف ایک بھائی نے کیا ہے؟ 3 بھائی آپ بتا رہی ہیں نا؟ جی جی، یا تینوں بھائی ملے ہوئے ہیں؟ نہیں جی، صرف ایک ہی ہے، وہ بھی بیچارے وہ بھی وکٹم ہیں. ہم پانچوں کے پانچوں وکٹم ہیں، اور ہم 6 میں سے 4 جو ہیں، آپ مطلب سب لوگ اس پہ بڑے ہی سرپرائز ہوتے ہیں کہ ہم 4 اوورسیز ہیں. آپ 5 بہن بھائیوں سے ایک بھائی قابو نہیں آ رہا؟ ایک بھائی قابو نہیں آ رہا ہے. کال اس کے وہ کہتا ہے کہ یہ کروڑوں کی جائیداد ہے، میں لاکھوں لگا بھی دوں گا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن ہمیں مسئلہ تو یہ نا کہ لاکھوں لگانے کے بعد بھی ایک قانونی طور پر بھی جو جائیداد جس میں جو باپ کی ہوتی ہے وراثتی، اس میں جو سب بہن بھائیوں کا حصہ ہوتا ہے، وہ لاکھوں روپے لگانے کے باوجود بھی قانونی طور پر مل نہیں سکتی ان کو. ایگزیکٹلی. لیکن اس نے اس میں سے بہت زیادہ شروٹ جو اس کا ماسٹر مائنڈ اور جو اس کو ساری یہ غلط سلط چیزیں ایڈوائز کرتا ہے، اس کا وکیل ہے. اور میں آپ کے چینل سے بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا ہمبل ریکویسٹ کرنا چاہ رہی ہوں لاہور بار کو اور چیف جسٹس صاحب کو کہ پلیز اس قسم کے کاؤنسلز کا جو ہے کہ وہ لائسنس اس کو کینسل کیا جائے، کیونکہ سارے کا سارا فراڈ ہے. آپ نے جیسے فرمایا کہ جو وراثتی حق ہوتا ہے اس کو کوئی نہیں لے سکتا، کوئی بھی نہیں. لیکن جب اس وراثتی حق کو آپ مطلب فراڈولنٹ لینڈ ٹرانزیکشنز کرا دیتے ہیں اور اس کو پھر آپ ایک نام سے دوسرے نام پہ ٹرانسفر کر لیتے ہیں تو وہ پھر اس کا حصہ نہیں رہ جاتی. اور یہ اس قسم کا ایک کلاسک کرائم جس کو کہتے ہیں نا وائٹ کالر کرائم ہے کہ پھر اس کو ڈھونڈنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے، اور اس کو ہماری ویکنیس کا پتہ ہے. آپ کے اور بہن بھائی بھی لندن رہتے ہیں؟ جی. آپ کے اور بھائی بھی انگلینڈ میں؟ نہیں، میرا ایک بھائی آسٹریلیا میں ہے اور 2 بہن بھائی جو ہیں وہ کینیڈین ہیں، اور میں آسٹریلین برٹش ہوں کیونکہ میں جاب کرتی ہوں اس میں لنڈن میں. تو ایک ہماری بہن جو ہے وہ پاکستان میں ہوتی تھی، یہ کراچی میں تھی، ان کی شادی ہوئی تھی اور یہ بیوہ ہیں اور ان کے یتیم بچے ہیں. اس نے اتنا بھی خیال نہیں کیا کہ لوگ تو یتیموں کو خود دیتے ہیں اور یہ اس کا وراثتی حق تھا، تو اس نے اس کا بھی حق کھانے کی کوشش کی، جو کہ بڑی مشکل سے ہم نے. آپ کے کچھ بہن بھائیوں سے ہمارے رپورٹرز نے بات کی، میں چاہوں گی ذرا ناظرین کو ہم وہ بھی سنوا دیں. پلیز ذرا پلے کیجیے. میرا نام کاشف رشید ہے اور میں اوورسیز پاکستانی ہوں. میرے والد میاں محمد رشید کی وراثتی پراپرٹی 23 کنال 7 مرلہ منامہ لاہور پنجاب فشریز کے ساتھ واقع ہے. میرے والدین نے اس آبائی زمین پر گھر تعمیر کروایا تھا. 2008 میں اس گھر کی تعمیر پر رقم میری بڑی بہن رخسانہ نے بھیجی تھی. نواز جو کہ بھائیوں میں سب سے بڑا ہے، اس نے اس آبائی زمین اور گھر پر قبضہ کرنے کے لیے والدہ کو بہت اذیتیں دیں. نواز اور اس کے وکیل ندیم بٹ نے قبضہ کرنے کے لیے ہم سب پر جھوٹے مقدمات درج کروائے. میرا نام فاطمہ حیدر، میں 25 سال سے بیوہ ہوں، میرے 4 یتیم بچے ہیں. نواز رشید نے ہم 5 بہن بھائیوں کے وراثتی گھر اور وراثتی زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے اور جعلی رجسٹریاں بنائی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے وہ مجھے اور میرے باقی بہن بھائی اوورسیز ہیں، پر میں یہاں پر اکیلی رہتی ہوں، جبکہ تھانہ مناوا اس کے ساتھ ملا ہوا ہے اور آ کے مجھے دھمکاتے ہیں، ڈراتے ہیں. ہمارے والد کی پراپرٹی 23 کنال 7 مرلے منامہ لاہور پنجاب فشریز کے ساتھ واقع ہے. ہماری اس پراپرٹی پر ہمارے سگے بھائی نواز رشید نے لوکل پٹواری لوکل ریونیو آفیسر کی مدد سے اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے. اس نے اس میں سے 4 کنال کی گفٹ اور 2 کنال کی سیل ڈیڈ بنوا رکھی ہے. میری ایز اوورسیز پاکستانی چیف جسٹس آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان، چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ رجسٹریز جو ہیں، یہ جو گفٹ ڈیڈز اور سیل ڈیڈ ہے، اس کو کینسل کر کے ہمارا وراثتی حق ہم 5 بہن بھائیوں کو دلوایا جائے. اور میری یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ یہ 23 کنال 7 مرلے زمین اور فیملی ہاؤس جو ہے اس کو 6 حصوں میں قانون کے مطابق برابر تقسیم کیا جائے. میں رخسانہ رشید اپنے حصے کی لینڈ پہ اور جو بینک میں پیسہ نواز رشید نے میرا بھیجے ہوئے پیسے کو فریز کروایا ہوا ہے، میں اس کی مدد سے اور کچھ انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی مدد سے اپنے اس وراثتی لینڈ جو مجھے ملے گا اس کے اوپر میں ایک اولڈ شیلٹر ہوم بنانا چاہتی ہوں، جو کہ جتنے بھی ہمارے یہاں پہ ایلڈرلی لوگ ہیں اور جن کو کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے اور گھر والے یا کوئی کسی بھی ریزن سے وہ نہیں کہیں رہ پاتے، وہ اس ادارے میں رہیں گے. جی السلام علیکم، میرا نام عمر رشید ہے اور
ہم 6 بہن بھائی ہیں جس میں سے 4 اوورسیز رہتے ہیں. اصل میں ہمارا جو ایک بھائی ہے جو پاکستان میں ہوتا ہے اس نے ہماری آبائی زمین جو کہ ابا جی کی طرف سے ملی تھی اس نے گھر پہ ہمارے آبائی گھر پہ اور کچھ زمین پہ اس نے قبضہ کیا ہوا ہے ناجائز طریقے سے اور پیپر ورک بنایا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ جی یہ ابا جی مجھے بیچ گئے ہیں اور کچھ وہ کہتا ہے کہ جی ابا جی نے مجھے گفٹ کی ہے جو کہ بالکل غلط ہے, بالکل جعلی پیپر ورک ہے. السلام علیکم, میرا نام فرزانہ رشید ہے. میں 35 ایئر سے کینیڈا میں مقیم ہوں. ہماری وراثتی پراپرٹی اور گھر پر ہمارے سکے بھائی نواز رشید نے قبضہ کر لیا ہے. نواز رشید نے والد سے فراڈ کر کے 23 کنال 7 مرلے زمین میں سے 4 کنال گفٹ اور 2 کنال سیل زمین اپنے نام ٹرانسفر کرائی اور اس کو سب سے سیکرٹ میں رکھا. اس بات کا پتہ چلنے پہ والد نے نواز پر کیس کیا اور اس کو آگ کیا اور باقی زمین اپنی بیوی اور دوسرے بچوں کے نام کی. مگر نواز اور اس کے وکیل نے پھر قانون سے مذاق اڑایا اور پٹواری اور ریونیو آفیسروں سے مل کر 17 کنال 7 مرلے زمین ٹرانسفر کی اور اپنی مرضی سے تقسیم کروائی. پھر اس میں بھی اپنا نام شامل کیا. ہمارے والد کی ڈیتھ کے بعد ہماری والدہ وراثتی گھر میں مقیم تھی. یہ گھر ہماری بڑی بہن رخسانہ رشید کے پیسوں سے تعمیر ہوا تھا. ہماری والدہ کی ڈیتھ 2016 کے بعد یہ گھر بند تھا. مگر نواز رشید نے ایک بار پھر قانون کا مذاق اڑایا اور گھر کے تالے توڑ کر 2018 جولائی میں اس گھر پہ قبضہ کر لیا. رخسانہ صاحب, یہ گھر آپ نے بنوایا تھا یہ جو آپ جہاں پہ آپ بھائی رہتا ہے؟ چونکہ میں نے پہلے جیسے بتایا کہ میں سب میں سے بڑی تھی, میرے لیے یہ میرے بچوں کے برابر ہیں. تو میں پڑھی تھی اور میں ہی سب سے پہلے اس ملک سے, میری بہن فرزانہ تو شادی ہو کے گئی تھی لیکن میں ایز اے اسٹوڈنٹ اور پھر ایز اے جاب کے لیے باہر آسٹریلیا میں رہتی تھی اور میں نیشنل ہوں جیسے کا, تو میں جاب کرتی تھی اور الحمدللہ میں بہت اچھی جاب کر رہی تھی ایز اے کمیونٹی ہیلتھ پروگرامز مینیجر اور اچھی سیلری بھی لیتی تھی. تو میرے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں پیچھے اپنے بھیجتی. تو اس لیے اس گھر کی تعمیر پہ میں نے پیسے بھیجے 2008 میں, جو کہ نواز کہتا ہے اب مطلب گھر میں بیٹھا ہے اور پولیس اور سب کو کہتا ہے کہ میں پھر ریکویسٹ کرتی ہوں اس چینل کے تھرو کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے کہ 2008 میں نواز کے سورس آف مینز کیا تھے, اس کی سیلری کیا تھی اور وہ کیا کرتا تھا, تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ جو 4 کنال پہ ایک فارم ہاؤس بنایا گیا ہے آیا وہ نواز نے بنوایا ہے. تو اس لیے یہ اس کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے اس بات کا ذکر کیا. پاکستان تو کہاں ٹھہرتی ہیں آپ؟ یہ تو اتنا میڈم ایسا سوال ہے کہ جو کہ ہمیں چیخیں مار کے جواب دینا پڑتا ہے کہ ایئرپورٹ پہ اتر کے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کہاں جائیں گے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم 3.25 سال کے بعد میں واپس آئی ہوں, وہ بھی اس لیے کہ یہ کسی نہ کسی کیس میں پھنسا دے گا. تو ہم اپنے جاننے والے یا میں اپنی بہت پرانی 40 ایئرز اولڈ اپنی کلاس فیلوز کے گھر میں رہ رہے, اس لیے کہ اور کوئی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے. یہ دیکھیں کہ 7 مہینے میں نے 24 آورز پہ اپنی جاب جو ہے بہت اچھی جاب جو تھی وہ میں نے 24 آورز پہ اس کو ریزائن کیا کہ میں ان کیسز کو بھگتوں, ورنہ تو میرے لیے یہ یہاں پہ مجھے وانٹڈ ڈکلیئر کرا دے گا. اور اس میں صرف میں نہیں تھی, اس میں میری بہن فرزانہ اور وہ عمر بھی تھے, کیونکہ امی کی ڈیتھ جب ہوئی ہے 5 فروری 2016 کو تو وہ سڈن ڈیتھ تھی, ہارٹ اٹیک, مطلب 22 منٹس, مطلب اٹس ویری ویری سیڈ کہ 22 منٹ پہلے وہ ہم سے بات کر رہی ہیں مجھ سے اور 22 منٹ کے بعد ہمیں میسج جا رہا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی, اور وہ اکیلی رہتی تھی ملازموں کے ساتھ. یہ ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ نواز نے ان ملازموں کو بھی ساتھ ملایا ہوا تھا اور وہ 1 منٹ کی امی کی خبر اس کو دیتے تھے. جب امی کی ڈیتھ ہوئی تو یہ سب سے پہلے پہنچا, یہ اس وقت دبئی میں تھا.
اور اس نے آگے گھر کی ساری چابیاں وغیرہ جو اس وقت اویلیبل تھیں سب قبضے میں کریں اور الماریاں توڑیں، اور جو نہیں ٹوٹیں ان کے اوپر سے توڑا۔ ابو کا لائسنس والی گن تھی، وہ گن اور لائسنس جو کہ پتہ چلا کہ اس نے شاید اپنے نام پہ اس کو اب ٹرانسفر کرایا ہوا ہے۔ اور جو کچھ 2 مہینے پہلے میری والدہ لنڈن میں 2 مہینے میرے پاس رہ کے آئی تھی، 2-2.5 مہینے، تو جو کچھ بھی ان کے پاس پیسے ویسے مطلب تھے وہ بھی اس نے نکالے۔ مجھے اس بات کا بالکل وہ کیا کہتے ہیں وہ نہیں ہے بالکل بھی، جس کو کہتے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے نہیں کہ بھی یہ میرا پیسہ تھا یا میری ساری زندگی کی کمائی، میرا تو پیسہ نہیں تھا، یہ ٹرسٹ تھا جو اس نے میرا توڑا۔ بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قانونی بھی ہم رائے لیں گے، پہلے خاور مغل ہمارے لاہور سے نمائندوں ان سے بات کرتے ہیں۔ خاور، آپ نے بھی اس جگہ پر جا کر سارا دیکھا ہوگا، آس پاس کے لوگ پڑوسی بڑی جانکاری رکھتے ہیں، بڑا وہ ان کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کون کتنے عرصے سے یہاں رہ رہا ہے۔ آس پاس کے جو لوگ ہیں، محلے دار ہیں، ہمسائے، وہ نواز رشید کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل، میں 23 کنال 7 مرلہ ان کی یہ ٹوٹل زمین ہے، جو یہ 6 بہن بھائی ہیں ان کی یہ ٹوٹل ان پہ ڈیوائیڈ ہونی تھی، باپ دادا کی زمین ہے۔ کیونکہ یہ لوگ، ان سے پہلے میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو متعلقہ تھانے کی پولیس ہے مناوا تھانہ، وہ بھی ان کے ساتھ انوالو ہیں۔ اس سے سب سے پہلے جو ہے میں نے SHO مناوا جو اس وقت منیر احمد ہیں ان کے ساتھ میں نے کانٹیکٹ کیا، تو انہوں نے یہی کہا کہ جی میرا اس حوالے سے کوئی اس کے ساتھ لنک نہیں ہے، نہ میں نے اسے، کیونکہ یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ہم اسے پیسے کھلاتا جا کے، SHO جو متعلقہ پولیس ہے وہ ان کے ساتھ انوالو ہے۔ تو SHO نے مجھے یہی کہا کہ میں ان کے ساتھ دور دور تک میرا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں نواز رشید کو جانتا ہوں۔ ہاں اگر یہ لوگ کوئی کمپلین کر رہے ہیں یا کوئی FIR لانچ کروانا چاہتے ہیں تو یہ اپنی اپلیکیشن لے کر آئیں، جو بھی ہوگا وہ میرٹ پر فیصلہ ہوگا۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ جو آپ نے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھا، تو ارد گرد جب ہم وہاں پر گئے اور وہاں سے لوگوں کو، تو بیسیکلی تو زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ان کو کم ہی جانتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، چونکہ وہ جو ان کی زمین ہے وہ ابھی ایک فارم ہاؤس ہے اور ادھر دور دور تک اتنا کوئی رہائشی علاقہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ان کا یہی کہنا تھا کہ جو یہ آتے ہیں تو بہت کم آتے ہیں اور ان کے ساتھ ہمارا ایسے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہے، ہم نے کبھی مطلب ان کو اتنا دیکھا بھی نہیں۔ وہاں پہ 1-2 ملازم ضرور ملے تھے، لیکن ملازموں سے بھی جب میں نے ان کے حوالے سے بات کرنا چاہیے نواز رشید کے بارے میں، تو انہوں نے بھی کوئی اسے آن نہیں کیا اور انہوں نے بھی اپنا جو یہی شو کیا کہ جی ہم تو اسے جانتے ہی نہیں ہیں۔ تو میں نے ان سے بھی یہی کہا کہ جی آپ لوگ پھر ادھر کیا کر رہے ہیں، تو وہ انہوں نے اپنا یہی شو کروایا کہ جی ہم لوگ ادھر ملازم ہیں، بلکہ ہم لوگ یہاں پہ ساتھ ساتھ مالک بھی ہیں اور سارا جو ہے ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ تو دوسری بات جو ہے وہ پولیس کے ساتھ میرے اوپر بھی کانٹیکٹ ہوئے SP لیول تک، انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی جو بھی اگر ان کا مسئلہ ہے، پہلے تو ان کا کیس جو ہے وہ کورٹ میں چل رہا ہے، تو جب کورٹ میں چل رہا ہے تو کورٹ جو آرڈر کرے گا ہم جو ہے وہ کورٹ کے بالکل قانون کی پاسداری کریں گے، اور اگر ان کے خلاف جو بھی ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہ اس پہ کریں گے۔ 10 کنال یہ زمین بنتی ہے جو کہ انہوں نے قبضہ کی ہوئی ہے۔ اب اس کی جو دوسری جو ان کی باقی بہن بھائی ہیں، چونکہ جو ان کی بڑی بہن ہے رخسانہ رشید، باقی قبضہ جو ہے وہ تقریباً ان کے پاس ہے۔ 1 کنال کے قریب جو ہے وہ اس وقت فاطمہ کے پاس ہے، اور جو باقی 12 کنال کا قبضہ ہے وہ چونکہ رخسانہ رشید ان کی بڑی بہن ہے اور جو باقی بہن بھائی ہیں وہ ٹوٹلی ان کا حصہ بنتا ہے۔ لیکن ابھی جو 10 کنال ہے، جو اگر پوری اس کی کیلکولیشن کی جائے تو وہ 3.25 کنال زمین جو ہے وہ اس کی بنتی ہے قانونی طور پر، لیکن اس نے جو ہے باقی تمام تر زمین جو ہے وہ رخسانہ اس مسئلے کے لیے آپ کی بہن بھائی دوسرے جو بھائی بھی رہتے ہیں باہر، وہ بھی آئے پاکستان؟ جب میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو اس وقت دونوں جو کینیڈین ہیں وہ آ سکے اور میں لکیلی میں پہنچ گئی تھی۔ سب سے پہلے یہ فراڈ پہنچا، لیکن جو آسٹریلیا والا تھا اس کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ یہاں تک پہنچ پاتا، تو اس لیے وہ نہیں آیا تھا۔ میں سمجھ لیں کہ میں، فرزانہ اور عمر بھائی، ہم تینوں یہاں پہ تھے، اور اسی لیے اس نے ہم تینوں کے نام اس میں شامل کیے کہ ہم مطلب دوبارہ یہاں پہ نہیں آ سکے۔ اور
ایک چیز میں اور آپ کو یہاں پہ بتانا چاہوں گی کہ تھوڑا سا مطلب رابطہ کہ ٹیکنیکلٹی ہی نوز، ہم تو ایک لے مین ہے نا، تو وہ سب جانتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے کرنا ہے، اور پھر یہ سب کچھ کر کے اس کو ان سیکرٹ رکھا گیا، اور تب تک یہ پتہ نہیں چلا جب یہ 2011 میں لیٹ مطلب بہت لیٹ 2011 میں پتہ چلا، تو اس وقت میرے والد صاحب نے اس کو کہا کہ تم نے یہ بہت زیادتی کی ہے اور اس کو واپس کرو نا. تو اس نے پہلے تو شاید وعدہ کر لیا اور اس کے بعد اس کو پورا نہیں کیا. انفارچونیٹلی میرے والد صاحب جو ہیں وہ ہیپ سی جو ہے ان کو ڈائگنوز ہوا اینڈ اٹ واز ویری ایکٹیو وائرس، تو وہ ود ان 6 ویکس، اور اس کو پتہ تھا. اور اس کی ایک ثبوت یہ ہے کہ جو اس کا وکیل تھا اس کیس میں، اس نے افلاطون نام تھا نا، اس نے کیا کیا یہ دیکھیں کہ اس نے والد صاحب کو کہا کہ جی تسی میرے وکیل نو کہنا کہ وہ تانوں نہ وہ کاغذ واپس کاٹ دے گا. تو وکیل نو جا کے کہہ کے گیا ہے، وکیل شاید زندہ بھی ہوئے گا اللہ فہم، کیونکہ میری دوسری بہن نو ہے شخص ملیا ہے، اور انہیں خود کیا ہے کہ تاڈا بھرا نے کیا سی کہ اینا کو لٹکاؤ جنی دیر مردہ نہیں، کیونکہ مرن والا یہ ہوں. اچھا انہی دیر لٹکاؤ سو اینو جنی دیر مردہ نہیں. تو یہ اس کی ساری مطلب ایل انٹینشنز ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اتنی مطلب انویسٹیگیٹیو اور اتنی سب کچھ بنتی ہیں. اوورسیز کمیشن جو ہے وہاں پہ آپ نے رابطہ کیا تھا؟ میں نے اوورسیز کمیشن میں تھرو لنڈن ایمبیسی بھی اس کو فائل کیا. یہ دیکھیں اس کی اپلیکیشنز. اور میں نے یہاں پہ جب یہ ساری امی کی ڈیتھ کے بعد اس نے یہ سب کچھ کیا اور پوری زمین پورے گھر 23 کنال پہ اور یہ کر لیا، تو مجھے مجبوراً جب جاب بھی ریزائن کی اور یہاں ٹھہری تو مجھے او پی سی میں جانا پڑا. او پی سی نے یہ کہا، انویسٹیگیٹ کیا کہ جی واقعی میں صحیح کہہ رہی ہوں یا میں غلط کہہ رہی ہوں. تو انہوں نے کہا کہ جی 17 کنال زمین جو ہے وہ آپ کی بچی ہوئی ہے، وہ ہم آپ کو آپ کے 6 حصوں کے پہ کر دیتے ہیں. اس وقت وہ شو یہ کرتا تھا کہ فاطمہ حیدر میرے ساتھ ہے، تو میں نے ایز مطلب جس کو کہتے ہیں بڑی بہن ہونے کے ناطے میں نے 2 حصے علیحدہ کر دیے اور 4 حصے علیحدہ کر لیے. لیکن نواز رشید کو یہ بھی برداشت نہیں ہوا. نواز رشید نے 19 اور 20 جون کی رات 2016 کی رات آ کے کرین لے کے تو اس نے پوری دیواریں پوری مطلب گیٹ شیٹ سب توڑ کے پھینک دیا. اور ظلم خدا کا یہ کہ ساری تصویریں ہونے کے باوجود انہوں نے مجھے اور میری بہن فرزانہ کو کسٹڈی میں رکھا. ہمارے سے ہمارے فون بھی لے لیے، کیونکہ میرے لیے تو یہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا اور میں اتنی ہراس تھی جس کی کوئی حد نہیں. اور نہ تو ہماری ایف آئی آر درج کی، اور ایک برائے نام ایک صلح نامہ جو ہے وہ لکھ دیا گیا کہ جی یہ صلح نامہ ہے. اور نواز نے چیف جسٹس سے دوبارہ آپ نے رابطہ کرنے کی کوشش کی جب سے پاکستان آئی ہیں آپ؟ جی میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ تقریباً 20-22 تک بزی ہیں اور 24 کو وہ مطلب ہوں گے. اور اس کے بعد تو میں پوری کوشش کروں گی کہ میں ان کو لاہور یا اسلام آباد کہیں پہ بھی جا کے ان سے مل سکوں، کیونکہ وہ بزی ہیں. اور میری ان سے دوبارہ یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے سے وعدہ کیا تھا اور میں آپ کے وعدے کی اس پہ بنا پہ پاکستان آئی ہوں. پلیز مجھے جسٹس چاہیے اپنے لیے، اپنے 4 چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے. اور ایک اور بات کہنے لگی ہوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ پیسے کی بات نہیں ہے. میری والدہ کے نام پہ میں نے اکاؤنٹ کھلوایا ہوا تھا، کیونکہ ان کو مطلب وہ اکیلی تھیں، اور ان کو جب ہم نے ویزے وغیرہ لینے ہوتے تھے تو امبیسیز کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے اپنے نام پہ پیسے ہونے چاہیے، مطلب وہ میری ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. تو میں نے اپنی والدہ کے نام پہ اکاؤنٹ کھلوایا ہوا تھا. امی کی ڈیتھ کے بعد 5 فیبروری کی میری ماں کی ڈیتھ ہو رہی ہے، اور 8 فیبروری کو نواز رشید جو ہے ندیم بٹ جا کے ایز اے لائر فائل کر رہا ہے کہ جی یہ جو اکاؤنٹ ہے اس کو سیز کیا جائے اور اس میں سے مجھے بھی حصہ دیا جائے. تو وہ اکاؤنٹ کے پیسے کہاں گئے؟ وہ وہیں پہ پڑے ہیں. 3 سال ہو گئے ہیں. وہ مطلب ڈیٹ پہ ڈیٹ ڈالتے ہیں اور پھر کچھ نہیں کرتے. اس کی 17 کو ڈیٹ ہے اور میں جاؤں گی. اور میڈم شازیہ آپ حیران ہوں گی کہ وہ ساری جو بینک کی ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، تو ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ آپ ایسی تھی وہاں سے. ایگزیکٹلی. اور میرے سارا پیسہ وہ چاہے آسٹریلیا سے آ رہا ہو یا چاہے وہ لنڈن سے آ رہا ہو، وہ کیونکہ میرا سیلری اکاؤنٹ ہوتا ہے تو وہ سب بینک سے ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں. اور ایک ٹرانزیکشن جو میری ریمیٹنس ہوئی ہوئی ہوتی ہے اس کی ڈیٹ، اور جو میری والدہ کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہوئے ہوتے ہیں اس کی ڈیٹ، سب کچھ کورٹ میں پڑا ہے میڈم، سب کچھ. لیکن کیونکہ مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب بھی بات ہوتی ہے ہمیں بہت ایڈمائر کیا جاتا ہے کہ جی اوورسیز پاکستانی کے دل میں پاکستان کی محبت زیادہ ہے بنسبت پاکستان میں رہنے والوں کے لیے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ سلوک کیا ہوتا ہے.
آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کتنی انفیئر مطلب ڈیلنگز ہوتی ہیں کہ ہمارا اوورسیز ہونا ہی ہماری سب سے بڑی ویکنس بن جاتی ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عدیل, آپ نے یہ ساری کہانی سنی. وراثتی طور پہ تو تمام بہن بھائی برابر کے حصے دار ہوتے ہیں باپ دادا کی جائیداد میں, تو ایک بھائی کیسے غیر قانونی جو لیگل ڈاکومنٹس تیار کروا کے تو ساری جو پراپرٹی ہے وہ اپنے نام کر سکتا ہے؟ قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ قانونی طور پہ تو ایسے ڈاکومنٹس کی اہمیت کیا ہے؟ پہلے نمبر پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جو ان کے بھائی نے ان کے ساتھ یہ انلیگل ایکٹ کیا ہوا ہے کہ تقریباً 10 کنال جگہ پہ وہ جو ہے جو انلیگلی ایکوپائڈ جو ہے وہ کر کے بیٹھا ہوا ہے, تو ان کے لیے بہترین حل اس کا بجائے سول کورٹ میں جانے کے نا, تو جو اس نے اپنے والد صاحب کے جعلی دستخط اور نشان انگوٹھا جات فراڈلنٹلی obtain کیے ہیں, اس کے لیے ان کو اپلیکیشن رجسٹریشن آف کیس کے لیے دینی چاہیے فرسٹلی جو ہے. سیکنڈلی ان کی بڑی اچھی قسمت ہے کہ ابھی باقی جو جگہ ہے یہ پاکستان میں نہیں بھی ہیں, پھر بھی جو ہے وہ اس نے اکوپائی نہیں کی ہوئی, تو اس کی حد تک کم از کم یہ اپنے جو لیگل ریمیڈی ہے اس کو تو اویل کر لیں. پہلے ایک اور چیز آ جاتی ہے, اب بات آ جاتی ہے کہ جو ان کا قانونی حصہ بنتا ہے وہ اس جائیداد کے اندر بنتا ہے جو ان کی جگہ ان کے والد کے نام پر ہو. لیکن اگر وہ جگہ ان کے والد کے نام پر نہیں رہی ہے یا اس کے ان کے بھائی کے اپنے نام پہ اس نے رجسٹرڈ کروا لی ہے, لیکن یہ بھی تو جاننا ضروری ہے کہ اس نے نام کس طریقے سے کروائی, کیسے کروائی. قانونی طور پہ تو سب بہن بھائیوں کا حق ہوتا ہے. میں بتاتا ہوں, رجسٹری کروانے کا نا بڑا ایک پروسیس بنا ہوا ہے جس کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے شازیہ, کہ جو بندہ گفٹ کر رہا ہے اس کی کنسنٹ لی جاتی ہے, یا جو بندہ سیل کر رہا ہے اس کی کنسنٹ لی جاتی ہے, اور رجسٹری پاس ہی اس وقت ہوتی ہے جب وہ بندہ گفٹ دینے والا یا سیل کرنے والا رجسٹرار کے سامنے اپیئر ہو رہا ہوتا ہے, یا اس کے بجائے رجسٹرار کا مطلب ہے کہ والد صاحب رجسٹرار کے سامنے اپیئر ہوئے ہوں گے. ایگزیکٹلی جو ان کے ڈاکومنٹس ہیں ان ڈاکومنٹس پہ ان کے والد صاحب کی پکچر بنی ہوئی ہے, باقاعدہ طور پہ ان کے تھم امپریشنز موجود ہیں. وہ اگر وہ سب رجسٹرار کے سامنے اپیئر نہیں بھی ہوئے تو ایٹ لیسٹ وہ لوکل کمیشن کے سامنے اپیئر ہوئے ہیں جس کے سامنے انہوں نے تھم امپریشنز جو ہیں اپنے مارک کیے ہیں. اب ان کے جو اپنا دعویٰ ہے, دعوے کے اندر انہوں نے اس چیز کو لکھا ہے کہ یہ تھم امپریشنز ان کی کنسنٹ سے نہیں ہے, یہ obtain کیے گئے ہیں fraudulently, ان کے بیٹے نے obtain کر لیے. تو اس کے لیے تو ان کو بھی یہ چاہیے تھا کہ وہ ایک اپلیکیشن اپنے بیٹے کے خلاف دے دیتے. اگر انہوں نے نہیں بھی دی تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ ایک اپلیکیشن متعلقہ تھانے میں دیں. یہ ایگریکلچرل لینڈ ہے, ایگریکلچرل لینڈ کے لیے تحصیلدار کے پاس جا کر اپنی اس جگہ کا سٹے کروائیں کہ یہ تمام جگہ جو ہے وہ کسی اور کو ایلینیٹ نہ کی جائے. یہ جو دعویٰ دائر ہوا ہے یہ ان کے والد صاحب کے نام سے دائر ہوا ہے اور والدہ کی طرف سے دائر ہوا ہے ایک بھائی کے خلاف. اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم نے لیگل اوپینین کے ذریعے ہی ہم اس کو جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں. اگر ہم سپیڈی جسٹس چاہ رہے ہیں تو پھر تو بڑا آسان حل ہے, ان کے پاس کے اپلیکیشن دیں, اس پہ انکوائری آفیسر اپوائنٹ ہوگا. اگر یہ اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ میں اپلیکیشن دیتے ہیں تب بھی ان کے لیے بڑا ریلیف ملے گا. اگر یہ متعلقہ ایس ایچ او جو تھانہ مناوے کا ہے ادھر اپلیکیشن دیتے ہیں تب بھی ان کو جو ہے وہ ریلیف ملے گا فار رجسٹریشن آف اے کیس اگینسٹ یہ جو نواز رشید صاحب ہیں. اور دوسرے نمبر پہ بات آ جاتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر پاکستانیوں کی بھی پروٹیکشن کے لیے اور جتنے رولز اور لاز کو جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے, اس سے بہت زیادہ لاز جو ہیں وہ اپلیکیبل ہیں, اپلائی کیے جاتے ہیں جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں, اور ان کی پروٹیکشن تمام پہ جو ہے وہ فرض بن جاتا ہے. ان کو صرف یہ شاید مس گائیڈ کیا گیا ہے یا ان کو پراپر ابھی تک گائیڈ نہیں کیا گیا کہ یہ لے سکیں. یہ جو دعویٰ چل رہا ہے رخسانہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے. رخسانہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے والد کے ساتھ زور زبردستی کر کے بالکل جی, میں یہ انہوں نے اگر پیپرز دیکھے ہیں تو یہ اس میں دیکھیں کہ جو سیل ڈیڈ ہے وہ 3,75,000 میں بیچی گئی اور اس سیل ڈیڈ کو کمیشن کے تھرو دیا گیا, اور وہ جو کہ اس کا لائر ہے. ٹھیک ہے, آپ مطلب یہ ساری جو ہیں
پوائنٹس اور یہ سارا جو پیٹرن ہے اس کو دیکھیں کہ اس کو کیسے کیا ہے. دس از اے ویری کلاسک ایگزامپل آف وائٹ کالر کرائم. تو آپ دیکھیں کہ اس سارے گیم میں باپ سے جب گفٹ دی گئی تو اس کی کوئی رجسٹری نہیں ہے جس میں کوئی تصویر نہیں ہے, اور جو یہ تھی جو سیل ڈیڈ بنائی گئی اس میں لکھا گیا کہ 3,75,000 جو ہیں وہ جمع کرائے گئے دیے گئے ہیں. تو اس کی جو وٹنس ہے وہ نواز رشید کا اپنا چوکیدار ہے, اور جو کمیشن ہے وہ اس کا لائر ہے, جو کمیشن پہ بنائی گئی وہ اس کا لائر ہے. تو آپ دیکھیں کہ 3,75,000 تو سب سے پہلے اس کی کاسٹ ہی نہیں تھی. مطلب آپ 2 کنال کی 3,75,000 سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں. میں یہ میرا سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ جب یہ وہ کہا جا رہا ہے اور یہ جو بندہ اس وہاں گیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرے سے فراڈولنٹلی سائن لیے گئے ہیں, جبکہ وہ ایک اور سیل ہو رہی تھی انہی ڈیٹس پہ. جنوری میں ایک سیل ہوئی تھی جو کہ اس وقت نواز رشید ہی اس کو تھا شامل, جو کہ 2 کنال 10 مرلے کی زمین بیچی گئی تھی 14 جنوری 2008 کو. تو والد صاحب کہتے ہیں کہ یہ اس حساب سے یہ میرے سے دستخط لیے گئے تھے, اور کوئی کمیشن کوئی کچھ میں کسی کے سامنے نہیں گیا, یہ خود سے بنائے گئے ہیں پیپر, اور صرف تھام امپریشن باپ سے لیے گئے, باقی کمیشن یہ وہ کچھ بھی نہیں تھا. تو اس کے لیے ایک میری ریکویسٹ یہ ہے, اور میں یہ مطلب آپ کے لائر سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس کے لیے بھی ایک GIT بننی چاہیے نا. جب اتنے بڑے بڑے لوگوں کے لیے کرائم جو ہیں وہ انویسٹیگیٹ ہوتے ہیں تو اس کو بھی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. نواز رشید کسی لا سے اوور اینڈ ابو نہیں ہے, تو اس کو بھی انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, نہ کہ یہ کہہ دیا جائے کہ جی یہ ہوا تھا اور والد صاحب نے کیا تھا. آپ کی نواز رشید سے بات ہوئی؟ نہیں, نواز رشید سے تو میرا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو سکا. میں نے ان سے بھی نمبر مانگا تھا لیکن ان کے پاس بھی نمبر نہیں تھا, اور میں نے کافی اپروچ کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا جو ہے نمبر مجھے نہیں ملا. اس کے لائر کے پاس ہوتا ہے, لائر نے نہیں دیا, ہم نے بار بار اس سے لائر سے نمبر مانگا لیکن اس کے لائر نے بھی نمبر نہیں دیا. I do have, میں نے ابھی یہ جو اس نے سائن کیے ہوئے ہیں ایٹ لیسٹ ان کا موقف تو سامنے آ سکے جی کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے, لیکن میرا یہی ہے کہ اس بندے نے یہ فراڈولنٹلی کیا ہے. 4 کنال کی گفٹ ایک شخص کے 6 بچے ہوں تو وہ جب اس کو گفٹ لینے کی ضرورت بھی نہیں تھی کیونکہ یہ خود اس میں حصے دار تھا, یہ اپنا حصہ لے سکتا تھا. اگر اس کو ضرورت تھی تو یہ کہتا کہ مجھے والد صاحب کو کہ جی مجھے میرا حصہ علیحدہ کر دیں, یہ لے سکتا تھا. پھر جب آپ نے اس کو 4 کنال دے دی تو اس کو 2 کنال گفٹ کیوں لینے کی ضرورت پڑی؟ وہ اس لیے ضرورت پڑی کہ جو 2 کنال کی جو ہے وہ کھاتہ نمبر 38 جو ہے وہ تھی 4 کنال, باقی سارا کھاتہ نمبر 37 تھا, تو اس نے وہ لے لی. جب اس نے دیکھا کہ یہ 38 نمبر جو ہے وہ میں نے اپنے نام پہ کرا لی ہے اور اس کو میں نے سیکرٹ رکھا ہوا ہے, تو جو بندہ اس کو گفٹ دے رہا اس کو ہی پتہ نہیں ہے کہ میں نے اس کو گفٹ دے دی ہے. پھر اس نے اس کے اوپر گھر بنوایا. جب اس نے دیکھا کہ گھر پیچھے اب ہو گیا اور آگے ساری فرنٹ 220 فیٹ کی فرنٹ ہے اور وہ ساری فرنٹ جو ہے وہ اس 2 کنال کو لگ رہی ہے, تو اس نے 2 کنال کی سیل ڈیڈ بنوا لی. آپ کا فالو اپ ہم اپنی سٹوریز کا کرتے ہیں, اس کیس کا بھی انشاءاللہ ہم فالو اپ لیتے رہیں گے. ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے, نواز رشید اوپوننٹ جو پارٹی ہے وہ اپنا موقف دینا چاہے تو ہمارے پروگرام میں وہ اپنا موقف دے سکتے ہیں. جی آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ کہنا چاہوں گی کہ نواز رشید جو ہے وہ صرف ایک فیملی لینڈ مافیا, یا اس نے بہنوں یتیم بہن اور اس کے بچوں کا اور اوورسیز پاکستانیوں کا بھی حق نہیں مارا ہے, بلکہ اس نے فشریز کی 4.5 کنال زمین اس نے قبضہ کر کے رکھی ہوئی ہے, اور اس میں 15 فٹ کی زمین جو ہے وہ سرکاری راستہ ہے, اس نے اس پہ بھی قبضہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہم اس کو فالو اپ انشاءاللہ اس کیس کو کرتے رہیں گے. بہت شکریہ رخسانہ آپ کا, غلام حسین اوان, خاور مغل عدیل اسقل, فاطمہ حیدر, آپ کا بہت شکریہ. اس سٹوری کا فالو اپ انشاءاللہ ہم لیں گے, اور اپنے تئیں جو کوشش ہو سکی آپ کو انصاف دلوانے کی ہمارا پلیٹ فارم کرتا رہے گا. اب اپنے اس پروگرام کے تھرو اوورسیز کے لیے کوشش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. اگلے ہفتے حاضر ہوں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.